اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کرنے والوں کو ہمیشہ محبوب رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو جو یاد کرتے ہیں، اپنے رب کی تسبیح کرتے ہیں، اپنے رب کے ساتھ جو لو لگاتے ہیں، اپنے رب کے ساتھ جو محفل جماتے ہیں، اپنے رب سے جو باتیں کرتے ہیں، اپنے رب کے عشق میں اس کے لیے وقت نکالتے ہیں، اپنی نیند خراب کرتے ہیں، اپنا بستر چھوڑ دیتے ہیں، سردیاں ہوں گرم لحاف چھوڑ کے مصلوں پہ بیٹھے ہیں، گرمیاں ہوں لوگ ٹھنڈے اور باہر کی خوشگوار ہوا کے لیے یا اے سیوں میں بیٹھے ہوں، لیکن یہ مصلی ڈال کے اللہ کے حضور حاضر ہو اور اپنے رب کی تسبیح کرتا ہو، اس کے اسم کو، اس کے نام کو اپنی زبان پہ جاری کیے ہوئے ہے، اپنے رات کی آرام کی، اپنے رات کی سہولت کی، اپنے رات کی نیند کو ترک کر کے اللہ کے حضور حاضر ہے اور اپنے رب کو یاد کیے جا رہا ہے۔ یہ ذکر کا معاملہ صرف اس دنیا کا نہیں ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ہم جب اس دنیا سے چلے جائیں گے، اس دنیا میں تو دیکھیں ہمارے ساتھ ہزاروں بلائیں لگی ہیں نا، ان بلاؤں میں ہم مصروف رہتے ہیں، اس لیے ہمیں وقت نہیں ملتا۔ اس سے پہلے جو ہم عالم ارواح میں تھے، وہاں ہم کیا کرتے تھے؟ کیا یوں ہی آوارہ روحیں تھیں؟ یہ روحیں وہاں پہ بھی اللہ کے ذکر میں رہتی تھیں۔ اور جب ہم اس دنیا سے جائیں گے اور بالفرض ہمیں جنتیں مل جاتی ہیں، تو جنتیں، ایک ملنے والی جنت اس روح زمین سے بڑی ہے۔ اس روح زمین سے بڑی اگر کوئی جنت کسی کو ملتی ہے تو اتنی بڑی جنت میں وہ گھومے گا کیسے، اس کی سیر کیسے کرے گا، اس کی تفریح کتنی کرے گا، یا اس کی تفریح میں لگا رہے گا، آخر اس میں وہ کرے گا تو کرے گا کیا؟ اور یہ 2-4 دن یا 2-4 سالوں کی تو زندگی ہے نہیں، اور ٹائم باؤنڈنگ تو وہاں ہے نہیں، صبح شام رات کا کوئی دوپہر کا کوئی معاملہ ہے نہیں، وہاں مہینوں اور سالوں کا بھی کوئی سلسلہ نہیں ہے۔ وہ ٹائم سے آزاد ایک دنیا ہے، وقت کی قید سے آزاد ایک دنیا ہے، اور موت کی قید سے آزاد ایک دنیا ہے، بیماری کی قید سے آزاد ایک دنیا ہے، دنیاوی معاملات سے آزاد ایک دنیا ہے۔ ایک ایسی آزاد دنیا جس میں صرف نعمتیں ہیں، جس میں صرف انعامات ہیں، جس میں صرف سہولتیں ہیں، جس میں تمہاری تمناؤں اور آرزوؤں کا خیال کیا جاتا ہے، ذرا سا خیال بھی دل میں آ جائے تو وہ چیز پوری کر دی جاتی ہے۔ ایسی دنیا میں رہتے ہوئے آپ کیا کرو گے؟ بس بیٹھے رہو گے؟ بس یوں ہی حوروں کے ساتھ کھیلتے رہو گے؟ کتنا کھیل لو گے؟ انسان کی ایک لمٹ ہے نا۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کی سنت کو آپ تبدیل ہوتے ہوئے تو نہیں دیکھتے نا۔ اس نے جو اللہ نے جو انسان کا مزاج بنایا ہے، یہ تڑپتا ہوا مزاج ہے، یہ بے چین روح ہے۔ یہ بے چین روح جب جنت میں جائے گی تو وہاں بھی بے چینی پائے گی۔ شروع میں اسے اچھا لگے گا، اتنی نعمتیں ملیں گی، دنیا کی تکلیفوں سے وہ نکل کر، وہ بھوک سے، بدحالی سے، بیماری سے، مصیبتوں سے، کاروبار کی جھنجھٹوں سے اور باقی معاملات سے آزاد ہو کر نعمتوں کی دنیا میں جب پہنچے گا تو شروع میں تو اچھا لگے گا، لیکن کب تک؟ جہاں کوئی سال کی قید نہیں، جہاں کوئی مہینے کی قید نہیں، جہاں کوئی دن یا رات کی قید نہیں، جہاں وقت کا اور ٹائم کا کوئی حساب بھی نہیں ہے، اور جہاں عمر بھی بے حساب ہے، اور جہاں جوانی ہے، اتنا سب کچھ جہاں ملے گا، وہاں آپ ان نعمتوں کا لطف اٹھاتے آخر ایک دن اگتا جاؤ گے۔ یہ انسان کا مزاج ہے۔ یہ زیادہ خوش نہ ہو کہ جنتیں مل جائیں گی تو بس مزے میں چلے۔ مزے میں ہماری روح رہتی نہیں ہے، کیونکہ یہ روح نکلی جہاں سے ہے نا، اس کو طلب وہیں کی ہے، اس کو قرار ادھر ہی ہے، اس کو سکون ادھر ہی ہے۔ یہ اللہ کی ذات سے نکلی تھی، یہ اللہ کی ذات میں جب تک تحلیل نہیں ہوتی اسے سکون نہیں ملنے والا۔
اس دنیا میں ہم بے سکونی اسی لیے اٹھاتے ہیں کہ ہم یہاں پہ اللہ کی قربت اور اللہ کی محبت اور اللہ کی محفل سے دور ہیں، اللہ کی ذات سے دور ہیں، اللہ کی ذات میں ہم تحلیل نہیں ہو پا رہے، اور جب تک ہم اللہ کی ذات میں تحلیل نہیں ہو جاتے، ہم اللہ کی ذات میں فنا نہیں ہو جاتے، تب تک ہمیں قرار نہیں ملتا۔ الا بذکر اللہ لتطمئن القلوب، کہ دلوں کا اطمینان تو اللہ کے ذکر میں ہے۔ تو وہاں جا کے جنتوں میں بھی آپ کا پھر مشغلہ یہی ہوگا، اپنی روحوں کو سکون دینے کا مشغلہ یہی ہوگا کہ وہاں بھی آپ اللہ کے ذکر میں لگے رہو گے، وہاں پھر آپ اللہ کے ذکر میں لگے رہو گے۔ ان نعمتوں کے ملتے ہی، ان انعامات کے ملتے ہی، ان کا سارا لطف لینے کے بعد آپ ایک ایسا وقت آتا ہے، ایک ایسا لمحہ آتا ہے کہ آپ ان ساری چیزوں سے اکتا جاتے ہو، پھر قرار ڈھونڈتے ہو، اور پھر قرار آپ کو اللہ کے ذکر میں ہی ملتا ہے۔ تو یہ قرار جب وہاں پہ تمہیں اس چیز سے قرار ملنا ہے، اسی چیز سے تمہیں اس دنیا میں قرار ملنا ہے، تو اس قرار والے عمل کو چھوڑ کے باقی سارے کام کرتے ہیں ہم لوگ، باقی سارے کاموں میں ہم لگے ہوئے ہیں، سوائے اس ایک کام کے جس میں ہمارا سکون ہے، جس میں ہمارا اطمینان ہے، جس میں ہمارا قرار ہے، جس میں ہماری تسلی ہے، تشفی ہے، آرام ہے، جس میں ہماری روح کو آرام ملتا ہے، سکون ملتا ہے، مزہ آتا ہے۔ روح کے مزے والے عمل کو چھوڑ کے باقی دنیا کے سبھی عوامل میں ہم لگے ہوئے ہیں، تو ہمیں یہاں دنیا میں اس لیے قرار نہیں آتا، اور یہ قرار جنت میں بھی نہیں آئے گا، اور تب آئے گا جب ہم وہاں پہ دوبارہ کوئی ذکر کی محفل سجائیں گے، اور پھر وہاں ذکر کی محفلیں ہوا کریں گی، وہاں ذکر کی محفلیں ہوا کریں گی۔